آپ کو آج ٹیچر یہی بتا رہی تھی جو آپ کو کل ہم نے بتایا تھا کہ آج کے جمعۃ المبارک کے درس کا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ ملک میں ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، کہ ہم نے انسان کو اور زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس میں جانچ سکیں کہ آپ کے اعمال کیسے ہیں، آپ کے اعمال کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ زندگی اور موت اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ میں سے اعمال کے لحاظ سے کون اچھا ہے، کون اچھے اعمال کر کے جنت لیتا ہے اور کون اس کو ایسے ہی ضائع کر دیتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے زندگی کے کچھ سائیکلز ہوتے ہیں، سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلے بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں پتہ ہوتا، اس کی اپنی ایک مینٹالٹی ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، کھیل کود اور اسے کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ اسے پتہ ہے اسے بھوک لگتی ہے، وہ روتا ہے، یا اسے ماں دودھ دیتی ہے یا اسے کھانا دیتی ہے، اس کی زندگی کھیل ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، 14 15 16 کے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی لائف تھوڑی چینج ہوتی ہے، آپ کی پھر اٹیچمنٹ پڑھائی کی طرف ہو جاتی ہے، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کس کلاس میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ایک اور نیا سٹیپ آتا ہے، جب یہ زندگی کے سائیکلز میں بتا رہا ہوں، یہ سائیکلز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک سٹیپ آتا ہے جب آپ 30 کے ہوتے ہیں، 35 کے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کی لائف تھوڑی چینج ہوتی ہے، اس وقت بزنس میں چلے جاتے ہیں، کام کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، لیکن سوچنا صرف یہ ہوتا ہے کہ میرا ہر عمل، میرا چلنا، میرا بولنا، میرا بیٹھنا وہ قرآن سے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں، دین سے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں۔ میرا لباس، میری شکل و صورت، میرے کول و قرار بات چیت، میرے معاملات، وہ کیسے ہیں، وہ قرآن سے ریلیٹڈ ہیں کہ نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہر بندہ خود اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے۔ وہ پھر سٹیج جب جاتی ہے نا، جب آپ کام میں لگ جاتے ہیں، 30-35 کی ایج میں کہہ رہا ہوں، اس میں پھر آپ نے حلال حرام بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور سٹیج آتی ہے جس کے بعد آپ کی لائف صحیح میچیور ہو جاتی ہے، آپ کی ایک فیملی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر زندگی اپنی اولاد کی طرف چل جاتی ہے کہ میری جو اولاد ہے وہ اچھی ہو، اس کی تربیت اچھی ہو۔ پھر بات وہی آتی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ قرآن کیا ہے، میرے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ دنیا ہے لیکن دنیا کی طلب نہیں ہو، طلب دنیا کی نہیں ہو، کیونکہ یہ ایک پاتھ ہے، ایک سفر ہے، ٹیمپریری سفر جسے بولتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے جدھر بندہ آتا ہے تو یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے آئے، وہ کسی کی لائف 40 ایئرز ہے، کسی کی 50 ہے، کسی کی 60 ہے، ایٹ لیسٹ ہو گیا 80-70، یہی ہے لائف۔ اس کے بعد اصلی لائف جو ہے وہ بعد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دنیا بنائی ہے، دن دیا ہے کہ اس میں آپ اللہ کا فضل تلاش کریں، اور رات دی ہے کہ اس میں آپ سکون حاصل کریں۔
لیکن ہر چیز کو ایک میجرمنٹ میں لے کے چلو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے. قرآن و سنت کے حساب سے جب آپ کی زندگی ہوگی تو آپ کی جو آخرت ہے وہ بہت اچھی ہوگی. اسی طرح دیکھ لیں آپ، میں نے آپ کو سٹیج بتائی، زندگی کے سائیکلز بتائے. وہ چھوٹا سا بچہ، پھر ٹین ایجز، پھر بڑا، پھر ایک بہت بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد آخر موت ہی ہوتی ہے. تو یہ ایک ٹیمپریری آپ کے ایک سٹاپ ہے. جدھر آپ جاتے ہیں، آپ دیکھیں، آپ یہاں سے آپ نے جانا ہے پنڈی جانا ہے، تو راستے میں آپ رکتے ہیں، ہزروں رکتے ہیں، تھوڑے سے سٹاپ کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکنا ہے، پیٹرول لینا ہے، کوئی کھانے کی چیز لینی ہے، پھر اس کے بعد مجھے جانا پنڈی ہے. تو ہزروں میں آپ کیا کریں گے؟ اسے ٹیمپریری اسٹے کہیں گے، تھوڑی دیر کے لیے. تو یہ زندگی ہماری ٹیمپریری اسٹے. اس میں آپ اپنی لائف، آگے والی لائف جو فور ایور ہے، جو ہمیشہ کے لیے، اس کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ آپ عارضی لائف میں کیا کمائی کر کے آگے لے کے جا رہے ہیں. کھیتی بھی ایسی ہوتی ہے، فصل دیکھتے ہیں آپ، فصل پہلے وہ کسان بوتا ہے، پھر وہ تیار ہوتی ہے، پھر اس میں سے جب فصل کٹ جاتی ہے تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ وہ گھاس پھوس رہ جاتی ہے، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ زندگی بھی آپ کی ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بے شمار فرشتے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو بھی اپنی عبادت کے لیے کر دیا. اپنی عبادت کے لیے کہ آپ اللہ کی مان کے چلتے ہیں، اللہ کی مان کے اس زندگی کو اسپینڈ کرتے ہیں، یا آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں. تو پھر اس کی جزا اور سزا پھر بعد میں ہے، پھر قیامت میں ہے، روز محشر ہے. پھر وہ آپ کو بتایا